اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ نے خلیفہ بنایا نا غزوہ تبوک کے موقع پر اور جنگ کے لیے جانے لگے، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ نے اپنے بستر مبارک پر حضرت علی کو لٹا دیا اور ارشاد فرمایا کہ رات یہاں سو کر صبح مدینہ آ جانا۔ کسی نے آپ سے پوچھا تھا کہ اے علی یہ بتائیں کہ زندگی کے اندر آپ نے بہت نیندیں کی ہوں گی اور بہت سکون سے سوئے ہوں گے، لیکن یہ بتائیں کہ سب سے بہترین اور اعلیٰ نیند کس دن آئی؟ تو ارشاد فرمایا اے لوگوں سن لو، جس دن رسول پاک علیہ السلام نے مجھے اپنے بستر مبارک پر لٹایا تھا نا، اسی دن سب سے بہترین اور اعلیٰ نیند آئی تھی۔ تو صحابی رسول نے سوال کیا، اس دن تو آپ کے ارد گرد موت کا پورا ایک مجمع تھا، اگر لوگ نہ دیکھتے تو آپ کو معاذ اللہ شہید کر دیتے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور ارشاد فرمایا تم لوگ کہتے ہو نا کہ مجھے شہید کر دیا جاتا، لیکن رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ رات اس بستر پر سونا ہے اور صبح آ جانا ہے۔ مجھے پتا تھا رب کعبہ کی قسم آج کی رات اسرائیل آ ہی نہیں سکتے، کیونکہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رات سونا ہے اور صبح آ جانا ہے۔ آج کی رات تو اسرائیل آ ہی نہیں سکتے۔ اور پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر مبارک پر لیٹے نا، تو امام راضی نے یہ بات لکھی ہے اس آیت کے تحت، جب لیٹے تو حضرت جبریل اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر بھیج دیا اور ارشاد فرمایا اے میرے فرشتوں دیکھو آج میں علی پر فخر کرتا ہوں، تم بھی اس پر فخر کرو۔ عرض کی اے اللہ تو اس پر فخر کیوں کرتا ہے؟ ارشاد فرمایا اس لیے کہ آج یہ علی اپنے مصطفیٰ پر جان نثار کر رہا ہے۔ اور پھر حضرت جبریل اور حضرت میکائیل کو حکم دیا کہ جاؤ نا یہ جبریل آپ حضرت علی کے سر کے سامنے کھڑے ہو جانا، اور حضرت میکائیل کو ارشاد فرمایا کہ آپ نے ان کے پاؤں میں کھڑے ہو جانا ہے اور ان کی حفاظت کرنی ہے۔ یار جس کی حفاظت حضرت جبریل کرے، جس کی حفاظت حضرت میکائیل کرے، پھر اس کو کوئی مان سکتا ہے؟ کسی کی ضرورت ہے کہ حضرت علی کو شہید کر دے؟ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی ذات پر اتنا یقین نہیں ہے جتنا مصطفیٰ کے فرمان پر یقین ہے۔ تو اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کہتے ہیں اللہ رے اسلام میں شان حیدر، ہر مسلمان کا قبلہ ہے مکان حیدر، ہر مسلمان کا قبلہ ہے مکان حیدر، آج تجھ کو بتاؤں میں نشان حیدر، اس جہاں سے اونچا ہے جہان حیدر، آج بھی جنگ میں اعزاز کمال جرأت ہے، مرد میدان کو ملتا ہے نشان حیدر۔ آج بھی جب جنگ کے اندر فوجی جیت کر آ جاتے ہیں نا، تو پاکستان کے قانون کے اندر انہیں نشان حیدر دیا جاتا ہے۔ یہ جو نشان حیدر دیا جاتا ہے نا، یہ حضرت علی کی یاد میں دیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ جس نے اس سے محبت کی نا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی۔ آج حضرت علی کے علم کے بارے کے حوالے سے بھی چند گزارشات، اور آپ کے علم کی دانائی اور آپ کے علم کی عظمت اور مقام و مرتبہ جو آپ کو حضور علیہ السلام کے در سے ملا ہے۔ آپ سے کسی شخص نے پوچھا تھا کہ علی ہم جو سوال کریں گے، جو بھی دنیا میں سے سوال کریں گے، کیا آپ جواب دیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت علی کا فرمان ہے، ارشاد فرمایا سنقرئک فلا تنسا، رب کعبہ کی قسم میں اس کے مدرسے سے پڑھا ہوا ہوں جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ کبھی نہیں بھولتا۔ میں جناب رسول پاک علیہ السلام کے مدرسے سے پڑھا ہوا ہوں، اور میرا استاد وہ ہے جو کبھی نہیں بھولتا، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا پڑھایا ہے کہ الرحمن علم القرآن، سارا علم دے کر بھیجا ہے۔ کسی نے پوچھا تھا کہ علی یہ بتائیں کہ آپ اللہ کی مال و دولت پر راضی ہیں یا اللہ کے
پر راضی ہیں۔ اللہ اکبر۔ باب مدینۃ العلم ہے نا، علم کا دروازہ ہے۔ جواب بھی بہترین ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے علم عطا فرمایا ہے، اور علم ایک ایسی شے ہے کہ جتنا بانٹو اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن مال ایک ایسی شے ہے جتنا خرچ کرو ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو کسی نے آپ پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا هل رأيت ربك یا علی، کیا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ اللہ اکبر۔ لوگ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے ہیں، صرف ایک دعویٰ ہے۔ کوئی چرس پی کر، کوئی بھنگ پی کر، کوئی شراب پی کر، ملنگ بن کر حضرت علی کے نعرے لگاتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ بس حضرت علی علی ہے، لیکن حضرت علی کا فرمان اور آگے بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ عرض کیا نا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا رب کعبہ کی قسم، جب میں ایک سجدہ کرتا ہوں نا، دوسرا تب تک نہیں کرتا جب تک میں دل کی آنکھوں سے اپنے رب کو نہ دیکھ لوں۔ دوسرے آپ سے یہ سوال کیا کہ اے علی بتائیں میری جان و مال آپ پر قربان، آپ کو یہ علم کیسے مل گیا، کہاں سے مل گیا؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام کو جس دن میں نے غسل دیا نا، جب آپ نے ظاہری وصال فرمایا، میں غسل دے چکا، تو رسول پاک علیہ السلام کے مبارک لبوں پر چند پانی کے قطرے یہاں جمع ہو گئے، چند پانی کے قطرے۔ میں نے وہ چند پانی کے قطرے رسول پاک علیہ السلام کے مبارک لبوں سے جو لگے تھے نا، وہ میں نے پی لیے۔ حضرت علی کہتے ہیں جس دن سے میں نے وہ مبارک پانی پیا نا، میرے اندر علم کا سمندر ٹھاٹے مارنے لگا۔ رب کعبہ کی قسم، اب اگر یہودی آتا ہے یا کوئی نصرانی آتا ہے یا کوئی مسلمان آتا ہے، جو جس سے سوال کرتا ہے میں اس کو اسی کی کتاب سے جواب دیتا ہوں۔ اگر کوئی مسلمان آتا ہے نا تو میں اس کو قرآن سے جواب دیتا ہوں، اور اگر کوئی یہودی آتا ہے تو اس کو انجیل و تو زبور سے جواب دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام و مرتبہ اس لیے ملا کہ آپ کی ذات کی جو اصل ہے نا، اصل وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اسی لیے میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ اگر دنیا میں نجات پانی ہے اور آخرت میں نجات پانی ہے تو دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ جتنے بھی صحابی رسول کو مقام و مرتبہ ملا ہے وہ سب حضور کے قدموں کی وجہ سے ملا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والا مجھ سے محبت کرتا ہے۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نبی سے مانگو یا مانگو علی کی چوکٹ سے، نبی سے مانگو یا مانگو علی کی چوکٹ سے، صفائے شاہ رسول ہے صفائے مولا علی، بسد عطا و عنایت ازل سے رکھی ہے، نبی کے نور سے حق نے بنائے مولا علی، علی کا کام ہی گرتوں کو تھام لینا ہے، علی کا کام ہی گرتوں کو تھام لینا ہے، گرائے جس کو مقدر اٹھائے علی ہے۔ جس کو مقدر گرا دیتا ہے نا پھر اس کو علی اٹھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ علی یہ بتائیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رزق انسان کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے موت کا فرشتہ انسان کو ڈھونڈتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رزق کی دو قسمیں ہیں، ایک مقسوم بنتی ہے، دوسری مقصود بنتی ہے۔ مقسوم کا معنی یہ ہے کہ جو قسمت میں لکھ دیا گیا ہے اسے آپ چاہے کتنا بھی پھینک دو وہ مل کر رہے گا، وہ مل کر رہے گا۔ آپ کہیں بھی چلی آؤ، جتنا چاہے رزق پھینک دو، لیکن رب کعبہ کی قسم حضرت علی کہتے ہیں وہ مل کر رہے گا۔ لیکن فرمایا ایک رزق کی قسم ایسی ہے جسے مقصود کہا جاتا ہے۔ یہ وہ رزق کی قسم ہے کہ نصیب میں لکھا تو ہوتا ہے لیکن یہ کوشش کیے بغیر نہیں ملتا۔
کوشش کیے بغیر نہیں ملتا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمانے لگے کہ جب یہ ایک شخص نے یہ عرض کیا نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے سوال ہوا کہ یہ بتائیں کہ آپ ہر سوال کا جواب دے سکتے ہیں؟ فرمانے لگے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ تو اس شخص نے یہ سوال کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا کہ آپ اس قدر حاضر جواب کیسے ہیں؟ تو آپ نے اس کے اس سوال میں اسی سوال کے جواب کے اندر جواب ارشاد فرما دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ کہ آپ کے ہاتھ کے اندر انگلیاں کتنی ہیں؟ اس بندے نے بغیر سوچے سمجھے یہ عرض کیا کہ میرے ہاتھ کے اندر 5 انگلیاں ہیں۔ حضرت علی فرمانے لگے تم نے سوچا کیوں نہیں؟ عرض کی کہ اے علی میں سوچنے کی ضرورت کیا ہے، ہر وقت انگلیاں میرے سامنے رہتی ہیں۔ حضرت علی فرمانے لگے جس طرح تیری ہاتھ کی انگلیاں ہر وقت سامنے رہتی ہیں، سن لے رب کعبہ کی قسم، ہر وقت میں دنیا کو اس طرح دیکھتا رہتا ہوں کہ ہر وقت دنیا میرے آمنے سامنے رہتی ہے، اس لیے جو بھی سوال ہوگا وہ اسی دنیا کے اندر سے ہوگا۔ تو جب تو اپنی انگلیوں کو جانتا ہے تو میں یہ بھی جانتا ہوں کہ دنیا کے اندر کیا چیز موجود ہے کیا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو بھی سوال کرتا آپ اسے لاجواب کر دیتے۔ وہ کسی شاعر نے، ایک یہودی نے کہا کہ آپ سے کچھ سوال کرنے ہیں۔ پورا ایک وفد آیا آپ کے دور خلافت کے اندر، انہوں نے یہ شرط رکھی کہ اے علی اگر آپ نے ہمارے سوال کے جواب دے دیے تو ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے، اور اگر سوال کے جواب آپ نہ دے سکے تو آپ ہمارے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پوچھو جو پوچھنا ہے، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، آج میں سارے سوال کا جواب دوں گا۔ ارشاد فرمایا میں اس کے مدرسے سے پڑھا ہوا ہوں جو کبھی بھولنے والا نہیں ہے۔ سنقرئک فلا تنسى، محبوب ہم نے آپ کو ایسا پڑھا دیا آپ کبھی بھولیں گے نہیں۔ اس پادری نے سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ وہ شخص کون ہے جو بن باپ کے پیدا ہوا ہے، اور وہ عورت کون ہے جو بن ماں کے پیدا ہوئی ہے، اور وہ بیٹا کون ہے جو بن باپ کے پیدا ہوا ہے، اور وہ دو کون ہیں جو آپس میں کبھی دشمن نہیں بن سکتے، اور وہ دو کون ہیں جو کبھی آپس میں دوست بن ہی نہیں سکتے۔ اور فرمایا وہ کون سا پتھر ہے جس نے بچہ جنا ہے، یہ آپ بتا دیں۔ اگر آپ نے اس سوال کا جواب دے دیا تو ہم تمہارے، ورنہ آپ ہمارے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بس یہ سوال ہے؟ حضور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمانے لگے کہ بس اتنے سوال ہیں، اتنے سے سوال؟ یہودی کہنے لگا یہ سوال اگر ہم کسی سے کرتے ہیں تو وہ گنتی سوالوں کی بھول جاتا ہے۔ تو حضرت علی کہنے لگے میں نے کہا تھا نا کہ میں محمد کے مدرسے سے پڑھا ہوا ہوں، میں نہ بھولنے والے استاد سے پڑھا ہوا ہوں، جو چاہو ابھی بھی پوچھ لو، میں سارے سوالوں کا جواب دوں گا۔ سوال کا جواب دینے کے لیے وقت کافی ہے۔ حضرت علی فرمانے لگے جو بن ماں باپ کے پیدا ہوا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ فرمانے لگے جو بن ماں باپ کے پیدا ہوئی ہے نا وہ حضرت حوا علیہ السلام ہے، اور جو بن باپ کے پیدا ہوا ہے نا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور جو دو دشمن جو کبھی آپس میں دوست بن ہی نہیں سکتے وہ موت اور زندگی ہے، اور جو آپس میں کبھی دشمن نہیں بن سکتے وہ دن اور رات ہے۔ اور فرمایا وہ پتھر جس نے بچہ جنا ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی وہ اونٹنی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر سے جنا ہے۔ اب جب اس نے یہ سوال سنے نا اور جواب سنا، وہ سارا وقت حضرت علی کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا۔ اب جو اس نے جملہ ارشاد فرمایا نا وہ سننے کے قابل ہے۔ اس نے عرض کیا کہ اے علی رب کعبہ کی قسم ایسا لگتا ہے کہ یا تو دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے سامنے بنائی ہے، یا پھر ایسا لگتا ہے کہ جس سے تو پڑھتا رہا ہے اس کے سامنے دنیا بنائی ہے۔
اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ علم کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ یہ ہماری قسمت نہیں ہے کہ ہم حضرت علی کے علم کا اندازہ لگائیں، ہم نہیں لگا سکتے، لیکن سعادت سمجھتے ہیں حضرت علی کے علم کو بیان کرنا، ہم یہ سعادت سمجھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک آرزو آپ کے سامنے بیان کرنی ہے، اور اس کے اندر ایسا درس ہے۔ علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے، ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب کوئی دعوت کرتا تھا نا، تو آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی، آپ کے خصائل اور آپ کے فضائل اور آپ کے شمائل میں یہ باتیں لکھی ہیں کہ جو بھی آپ کی دعوت کرتا تھا آپ اس سے پوچھا کرتے تھے کہ یہ بتائیں آدمی کتنے لانے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمائے، عثمان بتاؤ آدمی کتنے لانے ہیں؟ عرض کی، یا رسول اللہ میں بھی آپ کا ہوں، میرا مال بھی آپ کا ہے، اور جتنے چاہیں آپ اپنے مہمان لے کر آ جائیں۔ حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے، صحابہ سارے تیاری کر لو۔ کیا؟ سارے تیاری کر لو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ بن بلائے اگر کوئی شخص دعوت میں چلے جائے اور کھانا کھا لے تو اس نے جو وہ کھانا کھایا ہے وہ چوری کر کے کھانا کھایا ہے۔ اسی لیے کسی باپ کسی بیٹے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کو گاڑی پر بٹھا کر اس نیت سے لے جائے کہ بچوں کو دعوت میں لے کر جا سکتے ہیں، کسی کو اجازت نہیں ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بن بلائے کسی آدمی کو نہیں لے کر گئے۔ حضرت عثمان غنی نے جب دعوت کی نا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے مبارک گھر لینے گئے نا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام آگے آگے چلتے تھے، حضرت عثمان غنی آپ کے پیچھے چلتے تھے۔ حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے نکلے نا، حضرت عثمان غنی کے گھر تک جب تک پہنچے تو جتنے قدم آپ چلے نا وہ سارے قدم حضرت عثمان غنی نے گنے۔ جب گھر پر پہنچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عثمان غنی تم میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے قدم اس لیے گن رہا ہوں، علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ مبارک قدم 1000 بنے۔ کتنے بنے؟ سارے بولیے گا، بڑی بہترین بات بتانے لگا ہوں، کتنے بنے؟ 1000 قدم بنے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے مبارک قدم کیوں گن رہے ہو؟ حضرت عثمان غنی نے ارشاد عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس لیے گن رہا ہوں کہ آپ کے ہر ایک قدم پر ایک غلام آزاد کروں گا، اور اس دور کے اندر جو غلام آزاد کیا جاتا تھا نا، ایک غلام جو آزاد کیا جاتا تھا وہ 10 لاکھ کا غلام ہوتا تھا، 10 لاکھ درہم میں غلام بکتا تھا۔ اور پھر حضرت عثمان غنی نے جو دعوت کی نا، وہ دعوت کے اندر اس وقت کے سارے اعلیٰ کھانے آپ نے بنائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دعوت تناول فرمائی، آپ کے صحابہ نے تناول فرمائی، حضرت علی نے بھی تناول فرما لی۔ حضرت علی جب کھانا کھا کر حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر آئے نا تو تکیہ لے کر لیٹ گئے، اور حضرت فاطمہ الزہرا کو عرض کرنے لگی، آج کمال کر دیا عثمان غنی نے، آج کمال کر دیا، رب کعبہ کی قسم آج جو عثمان نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو دعوت کی ہے نا، آج وہ دعوت میں نے کبھی دیکھی نہیں، ایسی دعوت کی ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں بھی وہ دعوت کروں، اللہ نے مجھے وہ مال عطا نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ خواہش ظاہر کی نا، آپ کی طلب دیکھی، آپ کی آرزو دیکھی نا، میں یہ واقعہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ پتہ چلے کہ تعظیم مصطفیٰ کے اندر بڑی بڑی دعوتیں ہوتی ہیں۔ جو میلاد مصطفیٰ منایا جاتا ہے، جس میں دعوتیں کی جاتی ہیں اور غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، وہ صحابہ کی سنت ہے، وہ عثمان غنی کی سنت ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ کوئی بھی مسلمان مجبور نہیں ہے، اسلام کسی کو مجبور نہیں کرتا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی جائے۔ اور جب عثمان غنی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی دعوت کی تو حضور یہ بھی ارشاد فرما سکتے تھے کہ مجھے چھوڑیں کسی اور غریب کی دعوت کر دیں، منع فرما سکتے تھے، لیکن نہیں فرمایا۔ حضرت علی نے جب یہ خواہش ظاہر کی نا
کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کی دعوت کرتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ سنا، حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت علی کو کہا کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دعوت دے آؤ۔ کیا ارشاد فرمایا؟ دعوت دے آؤ۔ حضرت علی کہنے لگے دعوت دے آؤ، کہا دے آؤ۔ عرض کرنے لگے اچھا یہ بتائیں کہ کس طرح دعوت دینی ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا نے ارشاد فرمایا جس طرح عثمان غنی نے دعوت دی ہے ایسی دعوت دے آؤ، اور حضور سے کہنا کہ آج ہمارے گھر کھانا کھائے۔ حضرت علی بھی سمجھ گئے کہ جناب فاطمہ الزہرا نہیں بولنی بلکہ خون رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بول رہا ہے۔ آپ گئے رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، عرض کی یا رسول اللہ آج کا کھانا آپ نے میرے گھر کھانا ہے، آج میرے گھر کھانا کھانا ہے۔ اللہ اکبر! کیا حضور جانتے نہیں کہ میرے بیٹی کے گھر ایک ٹائم کا بھی کھانا نہیں ہے؟ کیا حضور کو پتہ نہیں تھا کہ رسول پاک علیہ السلام کی شہزادی کا گھر تو 3 دن پاکے رہتے ہیں، ایک ایک ہفتے کھانا نہیں کھاتی، 7 دن روزہ رکھتی ہے؟ کیا حضور کو نہیں پتہ تھا؟ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کی نا تو حضور علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ حضرت علی نہیں بول رہی، یہ فاطمہ الزہرا بول رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کی، رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے علی کتنے بندے دعوت میں لے کر آؤں؟ عرض کی یا رسول اللہ جتنے آپ چاہیں سب لے آئیں، جتنے چاہیں سب لے آئیں۔ علامہ ابن جوزی کہتے ہیں رسول پاک علیہ السلام آ گئے فاطمہ الزہرا کے گھر، سارے صحابی بھی آ گئے، سارے دعوت والے آ گئے، رسول پاک علیہ السلام بھی آ گئے، دسترخوان لگ گیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے چولہے پر ایک بھگونا رکھ دیا آگ جلا کر اور ڈھکن ڈھک دیا، اور اس میں پکانے کے لیے کچھ نہیں رکھا۔ کیا بھگونے کے اندر، ہنڈیا کے اندر کچھ نہیں رکھا پکانے کے لیے؟ جب آگ جلا دی تو رسول پاک علیہ السلام کی یہ شہزادی اب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئی اور دعا کرنے لگی، مالک میں بھی تیری ہوں، جو دعوت پہ آیا ہے وہ بھی تیرا محبوب ہے، یہ گھر بھی تیرا ہے، بلانے والے حضرت علی ہیں وہ بھی تیرے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے گھر پر آئے ہیں، مالک کرم فرما، رحم فرما، تیرا محبوب میری دعوت پر آیا ہے۔ تو جب یہ دعا فرمائی نا، حضرت علی نے عرض کی کہ اے فاطمہ آپ کھانا نکال دو۔ حضرت فاطمہ الزہرا کہتی ہیں، علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے، کہتی ہیں کہ جب بھگونے کا ڈھکن ہٹایا نا تو رسول پاک علیہ السلام کے لیے کھانا اس میں آ گیا، اور سارے صحابہ نے اور حضور نے تناول فرمایا۔ جب سب نے کھا لیا نا تو رسول پاک علیہ السلام نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا، اے علی جب آپ میرے پیچھے پیچھے چل رہے تھے تو میرے قدم کیوں گن رہے تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہر قدم پر غلام آزاد کروں گا، ہر قدم پر غلام آزاد کروں گا۔ جب یہ جملہ عرض کیا نا تو رسول پاک علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے، بڑا بہترین جملہ ہے، ارشاد فرمایا کہ علی جانتے ہو یہ جو کھانا ہم نے کھایا ہے اور تم نے کھایا ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آج تک یہ کھانا میں نے کھایا نہیں ہے، جیسا اس کا ذائقہ ہے ایسا ذائقہ میں نے دنیا کے اندر کبھی چکھا نہیں ہے۔ ارشاد فرمائے یہ جو کھانا ہے نا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل امین کے ذریعے جنت سے بھیجا ہے، اور جانتے ہو یہ بات مجھے کس نے بتائی ہے؟ جبریل امین میرے پیچھے کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کر، اور ارشاد فرمائے جنت سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی بیٹی کے لیے آپ کی دعوت پر یہ کھانا بھیجا ہے۔ اور ارشاد فرمایا اے علی تم نے میرے قدم گنے ہیں نا 1000 قدم بنے ہیں، سن لو میری بیٹی نے دعا کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے میری بیٹی کی دعا کے صدقے تمام امت مسلمہ کے لوگوں کو ایک ایک قدم کے بدلے اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں سب لوگوں کو داخل فرما دیا ہے اور جہنم سے آزاد فرما دیا ہے۔
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ جو مقام و مرتبہ ملا اس کی اصل بھی رسول پاک ہے، اور یہ جو مقام و مرتبہ ملا حضرت علی کو اس کی اصل بھی رسول پاک ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ایک فرمان اور ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، یہ بتائیں حضور کہ حشر کے میدان کا جو جھنڈا ہوگا وہ کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ آخری بات، وہ کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کے ہاتھ میں دنیا میں جھنڈا رہا ہے نا اس کے ہاتھ میں ہی بروز محشر کا جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں ہے۔ لوگ یہاں سے کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جھنڈا حضور نے عطا فرمایا، حضرت صدیق اکبر کو عطا نہیں فرمایا۔ تو میں کہتا ہوں کہ جو جھنڈا جو ہے نا وہ جوانوں کے ہاتھ میں اچھا لگتا ہے۔ کس کے ہاتھ میں اچھا لگتا ہے؟ جھنڈا جوانوں کے ہاتھ میں اچھا لگتا ہے، اور مسلح رسول پاک علیہ السلام نے صدیق اکبر کو عطا فرمایا، تو بزرگوں کے ہاتھ میں مسلح اچھا لگتا ہے۔ لیکن دونوں حق کے امام ہیں، ہم دونوں کو حق کا امام مانتے ہیں۔ حضرت علی بھی حق کا امام ہے، حضرت صدیق اکبر بھی حق کا امام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو دریا رحمت جوش میں آیا تو ایک دن ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ آپ جنت کا ٹکٹ کس کو دیں گے؟ حضرت صدیق اکبر سے کہنے لگے۔ حضرت صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا، جنت کا ٹکٹ تو حضرت علی اسی کو دے گا نا جو حضرت علی سے محبت کرتا ہوگا، اسی کو ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اگلی بات نہیں سنی رسول پاک نے؟ کہاں نہیں سنی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اگلی بات یہ ہے، اسی حدیث کا اگلا خلاصہ یہ ہے، ارشاد فرمایا حضرت علی جنت کا ٹکٹ صرف اسے ہی دے گا جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت ہوگی، اس کے علاوہ کسی کو جنت کا ٹکٹ نہیں ملے گا، جنت کا ٹکٹ کسی کو ملے گا ہی نہیں۔ تو ہم تو خوش نصیب ہیں الحمدللہ، اہل سنت کا بیڑا پار ہے کہ ایک ہاتھ میں دامن صدیق اکبر ہے اور دوسرے ہاتھ میں دامن